صحابہ نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور دعوت کو کامیابی کی راہ پر لے جانے کا کام نہیں کیا صرف، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، جان سے، مال سے، اولاد سے، اپنے مقام مرتبہ، اپنی جو کچھ بھی جس کے پاس پاور تھی، جس طرح کی استعداد تھی، ہر طرح سے انہوں نے ساتھ دیا، اپنے تن من دھن ہر اعتبار سے انہوں نے اس دین کو پہلے نمبر تو پورے سچائی کے ساتھ اپنایا، اور اپنانے کے بعد پھر اس دین کی خاطر ساری قربانیاں دیں۔ صحابہ کرام نے اس دین کو اپنا کر کے اس پر جمے رہنے کا جو سب سے پہلا مظاہرہ کیا، یہ سب سے بڑی قربانی ہے ان کی۔ صحابہ کرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت سارا عذاب اٹھایا، جو بیچارے غلام تھے ان کے مالکوں نے ان کو عذاب دیا، جو کمزور تھے گھرانوں میں اپنے ان کے بڑوں نے، طاقتور لوگوں نے ان کو عذاب دیا۔ چلتے پھرتے مکہ کی وادیوں میں، مکہ میں، حرم میں، جہاں بھی جس کو جس وقت کوئی مسلمان مل گیا اس کو تکلیف دینے کا اس نے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا۔ تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے تکلیف اٹھائی، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور واقعات ہم بہت سارے پڑھے ہوئے بھی ہیں اور سنے ہوئے بھی ہیں، طرح طرح کے واقعات ہوئے، عذاب ہونا شروع ہوا۔ اور اب یہ جو عذاب شروع ہوا، تکلیف شروع ہوئی، ایک طرف یہ صحابہ کرام کے ایمان کی سچائی، صدق اور یقین اور ان کی وفاداری کی علامت ہے، اور اس بات کی کہ انہوں نے خلوص کے ساتھ اس دین کو اپنایا تھا، اور دوسری ان کے عذاب سہنے میں اور صبر کرنے میں امت کو بہت سارے آگے تک کے لیے امت کو ایک رہنمائی ملی، خود ان کی سچائی کی دلیل ہے اور امت کی قیامت تک کے لیے یہ نمونہ ہے۔ تو گویا ایک طرف انہوں نے خود کی سچائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مواقف کے ذریعے سچائی ظاہر کی، دوسرا اس وقت بھی ان کی اس سچائی کے ساتھ دین پر ثبات قدمی، جمے رہنا، اور ان کے ایمان میں لغزش نہ آنا، اس چیز کی وجہ سے مکہ کا ماحول تیار ہوا، لوگوں کے اندر ایک سوال کھڑا ہوا، پبلک کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ شخص کیوں پٹ رہا ہے، کیوں احد ان کا نعرہ لگا رہا ہے اور لوگ اس کو پیٹ رہے ہیں اور کہلوانا چاہتے ہیں کہ تو کلمہ توحید چھوڑ دے، اور آخر یہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو گویا کوئی لالچ ہے اس کے پیچھے، کوئی فائدہ ہے اس کے پیچھے، کوئی مقصد عظیم ہے اس کے پیچھے، اس چیز کا سوال پبلک میں، عوام میں، معاشرے میں خود بخود اٹھتا ہے۔ جو گھروں میں، چھتوں پر، سڑکوں پر ماحول اور اس طریقے سے تماشا بین جو ہوتے ہیں یا جو سنتے ہیں حالات کو، خبر دیکھ لیتے ہیں، وہ لوگ خود بخود متاثر ہوتے ہیں، اور یہ چیز ایک بذات خود ایک دعوت ہے۔ یہ عذاب، تکلیف کو سہنا، اللہ کے دین کے نام پر تکلیف کو سہنا اور صبر کرنا، یہ بذات خود ایک دعوت ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر قیامت تک کے لیے یہ ایک نمونہ بنا۔ صحابہ کرام کی زندگی سے ملنے والی ایک بہت بڑی رہنمائی ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کو بہت بڑے دلاسا دلانے اور مصیبت کے وقت ڈھارس باندھنے کا کام کرتی ہے۔ ایک مسلمان اگر بھی نیا شخص مسلمان ہوتا ہے کسی بھی دنیا کے کونے میں، اللہ اس کو ہدایت جب دیتا ہے تو اس کی سب سے پہلی مصیبت اس کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، آج بھی۔ تو اب جب اس کی مصیبت شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی میں ایک نمونہ، اور صحابہ کرام کی زندگی سے وہ ایک اطمینان لیتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ اس طرح سے عذاب سہ چکے ہیں، اور ان کی مثالیں تو اتنی بڑی بڑی عظیم قربانیاں ہیں کہ قیامت تک ان کی کتنی ہی بڑے بڑے واقعات ہو جائیں گے، ان کے
برابر تو پہنچ سکتے ہیں مگر ان سے بڑے نہیں ہو سکتے. بھئی زیادہ میں زیادہ کسی انسان کو دین کی راہ میں تکلیف ہوگی تو کیا عذاب ہوگا؟ عذاب ہوتی ہے تو اس کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، جہاں بھاگ کر دیا جائے گا. تو صحابہ کرام اس دور سے گزر چکے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کی جو فیملی تھی، یاسر اور ان کی بیوی سمیہ، واقعات آپ جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سارے واقعات صحابہ کرام کے اس طرح کے ہیں جنہیں تکلیف دی گئی، عذاب دیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا. اور یہ واقعات آج بھی امت اسلامیہ کے افراد اس کو پڑھتے ہیں اور اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ. تو مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو تکلیفیں دی گئیں وہ تکلیفیں زبانی بھی تکلیف تھی اور آنکھوں سے اشارے کنایوں سے بھی تکلیفیں تھیں، اور پھر ہاتھ اور طاقت اور قوت کے ذریعے بھی تکلیفیں انہیں پہنچائی گئیں. ان کے مال چھینے گئے، ان کی بیویاں چھینی گئیں، ان کے بچے چھینے گئے، ان کی جائیدادیں چھینی گئیں، ان کے گھر چھینے گئے، ان کی زمینیں چھینی گئیں، ان کا سارا سب کچھ اساتذہ چھین لیا گیا. بے گھر بے سر و سامان، بالکل ان کو خالی ہاتھ چھوڑ کر کے ان کو بعض کو جب جانے دیا گیا تو مکہ چھوڑ کے گئے تو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا. اور کچھ بیچارے چوری چھپا نکل گئے. جب ان کی تکلیفیں زیادہ ہو گئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی جائے. تو مراد یہ کہ صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کیا.